گرد گھوم کر نگرانی کرتے تھے۔ وہ آدمی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا حضور بکریوں کے پالنے کا میں بزنس کرتا ہوں، پیشہ کرتا ہوں، بکری پالن کرتا ہوں، اور بکریوں کی دیکھ ریکھ کے لیے میں نے کچھ کتے بھی رکھے ہیں۔ بکریوں کے بیچ میں ایک بچہ ملا ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ بکری کا بچہ ہے کہ کتے کا بچہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس بکریاں بھی ہیں اور کتے بھی ہیں۔ حضرت علی نے کہا کون؟ کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیں کہ وہ بکری کا بچہ ہے کہ کتے کا بچہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بکری کی طرح بولے تو بکری کا بچہ ہے، اور کتے کی طرح آواز نکالے تو کتے کا بچہ ہے۔ اس نے کہا حضور کبھی بکری کی طرح بول رہا ہے کبھی کتے کی طرح۔ حضرت علی نے فرمایا اس کے سامنے گوشت اور سبزی رکھو، اگر گوشت کھائے تو کتے کا بچہ ہے، اور اگر سبزی کھائے چارہ کھائے تو بکری کا بچہ ہے۔ تو کہا حضور کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی چارہ کھاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ ہونٹوں سے پانی پیے تو کتے کا بچہ ہے، اگر ہونٹوں سے پانی پیے تو بکری کا بچہ ہے، اور زبان سے چاٹ کے پانی پیے تو کتے کا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا حضور کبھی ہونٹوں سے پانی پیتا ہے کبھی زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے۔ حضرت علی نے کہا ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی میرا امتحان لے رہا ہے، اب ایسا فائنل جواب دے دینا چاہیے کہ اس کا سلسلہ بند ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے پیٹ کو کاٹ کر کے دیکھو، اگر ایک آنت نکلے تو کتے کا بچہ ہے، آنتوں کا گچھا نکلے تو بکری کا بچہ ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک مرتبہ کاٹا تو یہ نکلا، ایک مرتبہ کاٹا تو وہ نکلا، فوراً چپ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دماغ جہاں فوراً پہنچتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کا دماغ وہاں نہیں پہنچتا۔ کیا بات ہے! مولا علی شیر خدا بے شمار فضائل اور مناقب کے جامع ہے، نبی کے داماد ہیں، مگر ان سب کے باوجود وہ خلیفہ اول نہیں ہیں بلکہ خلیفہ چہارم ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلیفہ اول کی حیثیت سے جس شخصیت کی طرف اشارہ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ بخاری کی حدیث اٹھائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں پہنچے، 13 دن اللہ کے نبی بیمار رہے، اور 13 دن میں 5 دن آپ دیگر ازواج پاک کے پاس رہے، لیکن بار بار پوچھتے رہے کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ آج کی ازواج پاک نے سمجھ لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج پاک نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تشریف لے جائیں، باری کا لحاظ نہ فرمائیں، ہم سب کی طرف سے اجازت ہے۔ تو دوشنبہ مبارکہ کو حضور کا وصال ہوا، اور ٹھیک اس سے 1 ہفتہ پہلے دوشنبہ مبارکہ کو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، اور مستقل 1 ہفتہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ تشریف فرما رہے۔ چند دنوں تک مصلی امامت پر جاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، لیکن دن بدن کمزوری بڑھتی رہی، ضعف و نقاہت میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب جمعرات کا دن آیا، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، صحابہ جماعت کا انتظار کر رہے تھے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا 7 مشق پانی سے مجھے غسل دیا جائے تاکہ بے ہوشی کا اثر کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، بے ہوشی کا اثر کم ہوا، غشی کم ہوئی، اللہ کے نبی اٹھے تاکہ مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں، نماز پڑھائیں، لیکن ذوف و نقاہت کی وجہ سے نہ جا سکے۔ پھر غشی آئی اور آپ وہی زمین پر لیٹ گئے۔ جب ہوش میں آئے فرمایا مجھ پر پانی بہایا جائے، مجھ پر پانی ڈالا جائے، پانی بہایا گیا، آپ ہوش میں آئے، صحابہ کو کچھ نصیحتیں کچھ وصیتیں فرمائی، پھر اٹھنے کی کوشش کی، نہ اٹھ سکے، اور ادھر جماعت میں دیر ہوتی گئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی
فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس، ابو بکر بہت نرم دل ہیں، بہت رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ صحابہ کی نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں تاکہ وہ صحابہ کی نماز پڑھائے۔ لیکن نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ وہ رحم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو قرات پر قادر نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ ادھر حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی چند دنوں کے مہمان ہیں اور نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کہیں صدیق اکبر نبی کے مصلی پر کھڑے ہوں اور ادھر نبی کا وصال ہو جائے تو لوگ کہیں گے صدیق اکبر منحوس ہیں، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہاں صرف نماز پڑھانے کا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی آگے بڑھا دیں وہ نماز پڑھا دے، عام طور پر یہی ہوتا ہے، امام صاحب نہیں ہے مؤذن صاحب پڑھا دے، نائب امام پڑھا دے، کوئی اور عالم جا کے نماز پڑھا دے۔ لیکن آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے بلکہ خلیفہ اول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن صواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں، تم لوگ یوسف کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہو۔ نبی اکرم نے پوری شدت پوری تاکید کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر اپنی زندگی میں کھڑا کیا اور حضرت صدیق اکبر نے تمام صحابہ کی امامت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ اسی لیے ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تاکہ دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام مل جائے کہ آج نبی کی زندگی میں جو مصلی امامت پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے گا انتقال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے 17 وقتوں کی نماز پڑھائی۔ کتنے وقتوں کی؟ 17 وقتوں کی۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھائی، جمعہ کے دن 5 وقت جس میں ایک جمعہ بھی ہے، سنیچر کو 5 وقت، اتوار کو 5 وقت، 15 ہو گیا، اور جمعرات کو عشاء پڑھائی 16 ہو گیا، اور دوشنبہ مبارکہ جس دن نبی کا وصال ہوا فجر کی نماز پڑھائی، کیونکہ زوال کے بعد فوراً نبی کا وصال ہو گیا، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی۔ نبی کی زندگی میں 17 وقتوں کی امامت کا شرف کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا نہیں کیا بلکہ صدیق اکبر کو کھڑا فرمایا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نہیں، صدیق اکبر پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے میں وہیں پر موجود تھا، میں بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، میں غائب نہیں تھا، حاضر تھا، نبی اگر چاہتے تو مجھے بھی مصلی پر کھڑا کر دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کے وصال کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ اس لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب تمام صحابہ تمام مہاجرین و انصار نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ چن لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کچھ دیر کے بعد پہنچے تو انہوں نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، جب رسول پاک نے اپنی زندگی میں آپ کو آگے بڑھایا ہے تو کون ہے آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ رضینا لدنیانا بمن رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخص سے راضی ہیں جس سے رسول پاک ہمارے دین کے لیے راضی ہے۔ حضرت صدیق